بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح۔ قریش مکہ مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو سفیان کے قافلہ کی حفاظت کے لیے 1000 پر مشتمل لشکر اور جنگی سامان سے لیس ہو کر میدان بدر میں پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی۔ ان کے پاس صرف 17 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں، مگر مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود شہادت کے شوق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمہ میں تشریف لے گئے اور سجدہ کی حالت میں دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کی برکت اور صحابہ کی جانثاری کی بدولت مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ کفار مکہ کے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں بھی 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ایک عجیب پرندہ بے نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس کا گھونسلہ سراحی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ اس گھونسلے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا الگ الگ انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے، اور وہ جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے۔ غور کیجئے کہ وہ کون ہے جس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر و فن عطا کیے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ مسلم شریف۔ جو کوئی اپنے گھر کے نان نفقہ کے علاوہ حج کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عیدگاہ ایک راستہ سے جانا، دوسرے سے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستہ سے تشریف لاتے۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کھلانے پلانے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے، حتیٰ کہ اس کو سیر کرا دے اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی۔ مستدرک۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مال جمع کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطہ والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ شخص گھبرا کر کہے گا، تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھا لے گا، پھر سارے بدن کو کھائے گا۔ صحیح ابن حبان۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں۔
ایک گھر جس میں وہ رہتا ہے، 2 کپڑا جس سے وہ ستر چھپاتا ہے، 3 خشک روٹی، 4 پانی۔ ترمذی شریف۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا۔ کہا جائے گا اس گنہگار کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ سورہ دخان۔ نمبر 9 قرآن سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرد کی دوا ہے۔ سنن دارمی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ طب نبوی۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ سورہ حجرات۔